غلام حیدر صاحب کے پاس ان کی ٹرانزیکشن جتنی بھی سعودی عربیہ سے وہ کرتا تھا اس کی رپورٹس موجود ہیں، وہ رسیدیں موجود ہیں اور ریسپٹ موجود ہیں. وہ بالکل جھوٹ بولتی ہے، خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسا بولتی ہے. پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ سیما اور غلام حیدر صاحب کی طلاق نہیں ہوئی ہے. پاکستان میں شادی کرنے کا ایک قانون ہے، فیملی لا آرڈیننس 1961. اس کا سیکشن 5 ہے، اس کے تحت فارم بھرا جاتا ہے جس کو ہم نکاح نامہ بھی کہتے ہیں. وہ نکاح نامہ بھرنے کے بعد، نکاح کی ریسیٹیشن کے بعد، یہ یونین کاؤنسل میں سیکشن 5 کا نکاح نامہ فارم جو ہے سبمٹ ہوتا ہے. پھر ریکارڈ میں شادی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. سیما اور غلام حیدر صاحب کی جو شادی تھی وہ بھی 2014 میں یہ ہوئی، فارم بھرا گیا. اور یہ شادی کوئی ارینج میرج نہیں تھی، یہ لو میرج تھی. ایفیڈیوٹ، فری ول ایفیڈیوٹ سون کیا گیا تھا سیما کی طرف سے. ان کا سیکشن 5 کا فارم بھی بھرا گیا، ان کا یونین کاؤنسل میں ریکارڈ بھی رکھا گیا. اب یہاں تک تو ان کی شادی انٹیکٹ ہوئی، آج تک انٹیکٹ ہے. اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو مرد سے، اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا ہے تو ان کو ڈیزولوشن آف جو فیملی لا ہے پاکستان کا، مسلم ڈیزولوشن میرج ایکٹ جو ہے 1939 کا، اس کے تحت اس کو سوٹ فائل کرنا پڑے گا کہ میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. اس کی کچھ 5 سے 7 جو ہیں اس کی انگریڈینٹس، سیما کو سوٹ فائل کرنا تھا. سیما نے سوٹ فائل نہیں کیا، آج تک سیما نے سوٹ فائل نہیں کیا، میرج ڈیزالو نہیں کروائی. اور طلاق دینے کے لیے غلام حیدر صاحب کے پاس فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 7 ہے، 7 سیکشن، اس کے تحت طلاق دینی کا اختیار تھا. لیکن غلام حیدر صاحب نے کوئی طلاق نہیں دی. قانون کے حساب سے ایک لیگل فارمیلٹی ہوتی ہے طلاق دینے کی. وہ لیگل فارمیلٹی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ایک وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ نے ڈائیورس ڈیڈ بنانی پڑتی ہے. ڈائیورس ڈیڈ پر وکیل سائن کرتا ہے، وہ غلام حیدر صاحب کو سائن کرنی تھی. اس کے بعد وہ نوٹری پبلک جو آتھورائز بائی دا گورنمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس جا کر 3 مرتبہ اس کو اوتھ پر جو ہے طلاق پروناؤنس کرنی تھی غلام حیدر صاحب کو. ایسا غلام حیدر صاحب نے کوئی پروسیس نہیں کیا. اگر وہ پروسیس ہو بھی جاتا تو بھی طلاق کمپلیٹ نہیں ہوتی. پھر وہ ڈاکیومنٹس لے کے آپ کو یونین کاؤنسل میں جانا پڑتا جہاں پر آپ کا سیکشن 5 کا آپ کی انٹیمیشن تھی، آپ کا نکاح وہاں پر رجسٹرڈ تھا. وہاں پر بھی کوئی انٹیمیشن نہیں ہوئی، کوئی نوٹری پبلک کے پاس کوئی ڈائیورس ڈیڈ سائن نہیں ہوئی، کوئی انٹیمیشن سیما کو نہیں پہنچی. تو یہ شادی قانون کے مطابق انٹیکٹ ہے، نہیں ٹوٹی. نہیں غلام حیدر صاحب نے ڈائیورس ڈیڈ دی، نہیں سیما نے خلا کا سوٹ فائل کیا. کوئی جو ہے طلاق نہیں ہوئی ہے، کوئی خلا، کوئی ڈیورس نہیں ہے. سیما جھوٹ بول رہی ہے، وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہی ہے. ان کی شادی اب تک قانون میں انٹیکٹ ہے. دیکھیں غلام حیدر اکیلا نہیں جائے گا، غلام حیدر کے ساتھ غلام حیدر کا وکیل روشن علی عظیم جائے گا ساتھ. اور انڈیا کا جو قانون ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے وہاں کے سٹیزنز کو، اور وہ ایلینز جو کسی اور شہر سے، کسی اور ملک سے ہندوستان میں داخل ہو، اور انڈیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انڈیا کا قانون، انڈیا کا آئین اور انڈیا کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پر ہم بلیو رکھتے ہیں، وہ ہمیں پروٹیکشن دے گا. غلام حیدر کو پروٹیکشن دے گا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تمام ہندوستانی بھی ویلکم کرنا چاہتے ہیں غلام حیدر کو، تمام ہندوستانی مجھے بھی ویلکم کرنا چاہتے ہیں. بڑے میسیجز کرتے ہیں، بڑی کالز کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے، آپ جلد سے جلد ہندوستان آئیں اور اس کیس کو ایک طرف کریں اور بچے جو ہے غلام حیدر صاحب کو واپس دلائیں. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ مزدوری کرنے کے لیے، مزدور بندہ اپنے بچوں کو سکھ دینے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے پاکستان سے سعودی عربیہ گیا، وہاں سے وہ پیسے بھیج کے ان کا جو ہے گھر چلاتا تھا. اور اس لڑکی نے، اس عورت نے، سو کالڈ عورت نے اس کا گھر ہی بیچ دیا، سامان سارا بیچ دیا. بالکل جھوٹ بولتی ہے. پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے. پاکستان اللہ کا شکر ہے خوشحال ملک ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے. کراچی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر سیلانی کام کرتی ہے. دیکھیں یہ جو سیما ہے یہ کوئی نارمل لڑکی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سازش ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل سازش ہے. یہ صرف غلام حیدر کے پیسوں پر نہیں پلتی تھی، یہ اس کو کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی تھی. یہ سیما حیدر جو ہے پاکستان کے لیے سازش ہے، یہ سیما حیدر ہندوستان کے لیے سازش ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے سازش، ہندوستانیوں کے لیے سازش ہے. یہ ایک بڑا خطرہ ہے دونوں ممالک کے لیے. پتہ لگایا جائے کہ اس کا فیسلیٹیٹر کون ہے، یہ کیسے ہندوستان پہنچی،
یہ کیسے نیپال پہنچی؟ جب تک اس کا فیسلیٹیٹر معلوم نہیں ہوگا، پتہ نہیں لگے گا، تب تک یہ پاکستان اور انڈیا دونوں کو تھریٹ ہے. اس کو جیل میں رکھا جائے. انڈیا مگر کے جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو کہتا ہوں یہ خطرہ ہے، اس کو جیل میں رکھا جائے. یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، جس طرح سے یہ پاکستان کا قانون توڑ کے یہاں سے گئی ہے تو ہمیں بھی اس سے خطرہ ہے. یہ کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے آگے مستقبل میں جا کے کرے جس کی بدنامی پاکستان کی ہو، جو نقصان ہندوستان کو. اس کے لیے اس کو یا ہندوستان کی جیل میں رکھا جائے، اس کو پاکستان واپس بھیجا جائے. ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا سازش ہے، یہ کیا کرنا چاہتی تھی، یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اس کے ساتھ کون ہے، کون کون اس کے ساتھ ہے. اور یہ اس کے پاس دو دو تین تین چار چار موبائلز، جو آئی فون یہ رکھتی تھی، آئی فون ہرو برو کوئی نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس آئی فون تھا. دیکھیں یہ بالکل الزام لگاتی ہے. پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. پاکستان اسپیشلی سندھ ایک امن کا گہوارہ ہے. یہاں پر امن ہوتا ہے، یہاں پر پیار ہوتا ہے، یہاں پر مذہبی تفریقیں نہیں ہیں، یہاں پر پیار ہوتا ہے، یہاں پر قتل غارت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر کسی لڑکیوں کو بیچا نہیں جاتا ہے. یہ سراسر جھوٹ بولتی ہے. یہاں پر ہمارے پاکستان میں سندھ میں ایسے بھی جگہیں ہیں جہاں پر مسجد اور مندر ساتھ ہیں. ٹنڈو آدم سانگڑ ڈسٹرکٹ ہے، اس کا تحصیل ہے ٹنڈو آدم. ٹنڈو آدم کے برابر میں ایک چھوٹا ایک شہر ہے جس کا نام ہے اڈیرو لال. اڈیرو لال میں ایک ایسی جگہ ہے، ایک ہی کمپاؤنڈ میں مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے. ہندو آتے ہیں مندر میں عبادت کرتے ہیں، مسلمان آتے ہیں مسجد میں عبادت کرتے ہیں. یہ کیسی بات کرتی ہے؟ اور انڈیا میں بڑی واویلا ہوتی ہے کہ گو ہتیا ہوتی ہے، وہاں پر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. بھائی پاکستان میں سندھ میں کوئی گو ہتیا نہیں ہوتی ہے، کوئی گو ہتیا نہیں ہے سندھ میں. ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں ہندو مذہب کو، ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں کرسچینٹی کو، ہم مذہب جتنے بھی ہیں ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں بینگ اے مسلم. یہاں پر نہ کوئی مذہبی تفریق ہے، نہ ہی خواتین کے ساتھ ظلم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹ کہہ رہی ہے. یہ سمجھتی ہے کہ جتنا میں پاکستان کو ڈیفینڈ کروں گی اتنا ہی میں جو ہے کچھ لوگ ہیں وہاں پر جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں، میں ان کو خوش کروں گی اور ان کا شیلٹر جو ہے وہ وہاں پر قائم رہے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کے منہ میں بھی جو ہے وہ دھول چھڑک رہی ہے. یہ ہندو بھی نہیں ہے، مسلم ہے. آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں اس سے پوچھا جاتا ہے کلمہ بتاؤ، اس نے کلمہ نہیں بتایا. پھر اگلی ویڈیو میں دیکھیں کیسے اس کو کلمہ یاد آ گیا، کلمہ اس نے بتایا. سمجھ رہی ہے کہ ہندو جو لوگ ہیں وہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں. سناتن دھرم کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. یہ لڑکی ان کو بیوقوف سمجھ کے چیٹنگ کرنا چاہتی ہے. تو یہ سازش ہے، اس کو بے نقاب ہونا چاہیے. کوئی روک ٹوک نہیں تھی یہاں پر، وہ بالکل آزاد تھی. وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کراچی میں رہتی تھی، اکیلی رہتی تھی، گھومتی پھرتی تھی یہاں وہاں. یہ ہندوستان پہلی مرتبہ تو نہیں گئی، یہ پہلے بھی گئی ہے نیپال رہ کے گئی ہے، اس کے بعد پھر واپس آئی ہے. سیما نے صرف پاکستان کے ساتھ، غلام حیدر کے ساتھ کرائم نہیں کیا، سیما نے نیپال کے ساتھ بھی کرائم کیا. جی نیپال اور سر، ہندوستان کی جو پیس ٹریٹی ہے ان کو بھی سیما نے توڑا ہے. انلیگلی طریقے سے نیپال سے انڈیا میں داخل ہوئی. نیپالیوں کے لیے، نیپال کی بارڈر فورس کے لیے، نیپال کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی سیما نے مسئلہ کیا. اور ہندوستان میں بھی سیما نے کرائم کیا. ہندوستان کا اپنا پاسپورٹ ایکٹ اس نے توڑا، ہندوستان کا اپنا امیگریشن لا اس نے توڑا. وہ ایک کرمنل ہے، تین ممالک کی کرمنل ہے، انٹرنیشنل کرمنل ہے سیما. اس کو ہندوستانی بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. ہندوستان وہ ایک کرمنل کو اس نے بیل دی ہوئی ہے، وہ باہر گھوم رہی ہے. یہ ہندوستان کے لیے خطرے کی علامت ہے سیما. برائے مہربانی اس کو جیل میں بھیج دیں یا ہمارے پاس پاکستان میں بھیج دیں. کم از کم اس کے بچے تو اپنے والد کے پاس آئیں. بچے لیں گے، قانونی طریقے سے بالکل بچے لیں گے، واپس لیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بچے غلام حیدر صاحب کے ہی ہیں، اور ان کے علاوہ سیما کا بچوں پر اب تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ مذہب اسلام تبدیل کر چکی. وہ سیوجورس ہے، وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتی ہے، لیکن بچے سیوجورس نہیں ہے، وہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے. اور دین اسلام میں جو غیر محرم ہوتا ہے، جو بیوی کا دوسرا شوہر ہوتا ہے، تو سیما کے پاس جو بچے ہیں اس میں وہ گرل ہیں، گرل مائنرز ہیں. تو ان کے لیے سیما کا جو شوہر ہے، یہ سو کال جو سچن مینا، جو کرمنل ہے، جو کرائم پاکستان میں کرائم اس نے کیا، ابیٹ کیا ہے 109 پاکستان پینل کوڈ اس نے وائلیٹ کیا ہے. اس سچن مینا نے، اس کے جو فادر ہیں متر سنگھ مینا، دونوں نے. تو
یہ جو سچن مینا ہے یہ غیر محرم ہے سیما کے لیے، سوری سیما کے بچوں